اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالعہ قرآن مجید فرقان حمید کے سلسلہ میں ہم آج 20ویں پارے کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ 20ویں پارے کا ابتدائی حصہ سورۃ النمل کے بقیہ حصے پر مشتمل ہے، اس کے بعد سورۃ القصص ہے اور پھر سورۃ العنکبوت کا ابتدائی حصہ ہے۔ سورۃ النمل کے آخری حصے میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ مذکور ہے۔ فرعون نے خواب دیکھا کہ بنی اسرائیل میں کوئی لڑکا پیدا ہوگا اور وہ بڑا ہو کر فرعون کی حکومت کو تباہ کر دے گا، ختم کر دے گا۔ اس نے حکم دے دیا کہ جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اگر خطرہ محسوس کریں تو بیٹے کو ایک صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں بہا دیں۔ آپ کی والدہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل رکھا، بھروسہ رکھا اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل میں بہا دیا۔ دریا کی لہریں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر فرعون کے محل تک پہنچ گئیں۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے، جو بعد میں مسلمان ہو گئی تھی، انہوں نے صندوق اٹھایا، کھولا، دیکھا اس میں ایک بہت پیارا بچہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو انہوں نے فرعون سے کہا کہ اس بچے کی پرورش ہم خود کریں گے۔ ان کے دل میں اس بچے کی محبت پیدا ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ یہ تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کی پرورش تو ہم کریں گے۔ فرعون بھی راضی ہو گیا۔ دائیا کا انتظام کیا گیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی دائیا کے پاس پرورش پانے پر راضی نہ ہوئے۔ انہوں نے کسی بھی دائیا کا دودھ نہ پیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو محل میں بھجوا دیا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو آغوش میں لیا تو آپ نے فوراً ان کا دودھ پینا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا یہ واقعہ اور آپ کی والدہ کا آپ کو دریا میں ڈال دینا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ کو دوبارہ اپنی والدہ سے ملوا دینا اور والدہ کے پاس پرورش پانا، یہ چیز ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر اور تقدیر کا علم دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تدبیر انسان کی ہر چال پر بھاری ہے۔ فرعون جس بچے کی تلاش میں تھا اور جس بچے کو قتل کرنا چاہتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بچے کو فرعون کے محل میں پرورش دلوائی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر دیکھیے، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تعلق، آپ کی والدہ کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا، اور بنی اسرائیل کو فرعونیوں نے غلام بنا رکھا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک غلام قوم کے فرد کو شاہی محل میں شہزادوں کی طرح پرورش دلوائی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے، بڑے ہوئے، تو ایک واقعہ ہوا کہ آپ نے دیکھا کہ ایک قبطی بنی اسرائیلی پر ظلم کر رہا ہے، تو آپ نے اس کو روکنا چاہا، اس کو ایک مکہ مارا اور وہ قبطی مر گیا، اس کی موت واقع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فوراً احساس ندامت ہوا، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فوراً معافی مانگی۔ آپ نے جان بوجھ کر قتل نہیں کیا تھا، ارادتاً قتل نہیں کیا تھا، بلکہ ایک ظالم کو روکا تھا ظلم کرنے سے، وہ ظلم کر رہا تھا۔ آپ کو خطرہ لاحق ہوا کہ فرعون کے درباری اس چیز سے آگاہ ہو جائیں گے کہ ایک قبطی کو قتل کر دیا گیا ہے، لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر شہر کو چھوڑ دیا اور آپ مدین کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب آپ مدین کی طرف روانہ ہوئے تو آپ کے پاس کوئی زیادہ راہ نہیں تھا، خالی ہاتھ تھے۔ مدین شہر میں پہنچے، آپ نے وہاں پر ایک کنواں دیکھا کہ وہاں پر دو لڑکیاں ہیں جو اپنی بھیڑوں کو، اپنی بکریوں کو پانی پلانا چاہتی ہیں، لیکن وہ پانی نہیں پلا پا رہے۔ آپ نے تھکن کے باوجود، بھوک کے باوجود ان کی مدد کر دی اور پھر سائے میں بیٹھ گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اے رب، تو جو بھی بھلائی میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ ان دونوں لڑکیوں نے اپنی بھیڑوں کو، اپنی بکریوں کو پانی پلایا۔ لڑکیاں جب گھر واپس گئی تو انہوں نے جا کر اپنے والد حضرت شعیب علیہ السلام کو یہ سارا واقعہ سنایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلا لیا، وہ اللہ کے نبی تھے، نگاہ نبوت سے فوراً پہچان گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اپنا پورا حال سنایا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو کچھ عرصے کے لیے اپنے پاس ملازمت کرنے کا حکم دیا، اپنے پاس ملازمت پر رکھ لیا، اور اس ملازمت کے بدلے میں بھی اپنی بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے حضرت شعیب علیہ السلام کو مشورہ دیا تھا کہ بہترین شخص جسے آپ ملازمت پر رکھ سکتے ہیں وہ ہے جو طاقتور ہو اور امانت دار ہو، اور یہ شخص
طاقتور بھی ہے، امانت دار بھی ہے، دیانت دار ہے، حیا دار ہے۔ انہوں نے ہماری مدد کی لیکن انہوں نے اپنی نگاہیں نیچی رکھی، پاک دامنی کا مظاہرہ کیا۔ جسمانی طاقت بھی ہے ان کے پاس، ذہنی طاقت بھی ہے ان کے پاس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صلاحیت اور طاقت عطا کی ہے۔ گویا حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں نے کامیابی اور قیادت کی صفات گنوائی جو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اندر موجود تھی۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کا وہ ایک ٹائم پیریڈ مکمل ہوا، آپ بنی اسرائیل کی طرف واپس آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو منصب رسالت پر فائز فرمایا، آپ نے اعلان نبوت کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے لیے آپ کوہ طور پر تشریف لے گئے، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا اور کوہ طور پر چلے گئے۔ کوہ طور پر آپ کو ایک درخت سے آگ نظر آئی اور آواز آئی کہ اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں اور تمام جہانوں کا رب ہوں، تم ایک مقدس وادی طوا میں ہو، لہٰذا اپنے جوتے اتار دو۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دو عظیم معجزات عطا کیے، ایک عصا، وہ جو آپ کے پاس لاٹھی تھی اور سانپ بن جایا کرتا تھا، اور ید بیضا، چمکنے والا ہاتھ۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالتے، دوبارہ باہر نکالتے تو وہ انتہائی روشن اور چمکتا ہوا ہاتھ ہوتا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ جو ہم نے انتہائی اختصار کے ساتھ پڑھا، ان کی ولادت سے لے کر منصب نبوت تک، کہ کیسے ان کی ولادت ہوئی، انہیں دریائے نیل میں ڈالا گیا، آپ فرعون کے محل میں پہنچے، وہاں پر آپ نے پرورش پائی، ایک قبطی کو ظلم سے روکتے ہوئے وہ آپ سے قتل ہو گیا، آپ مدین چلے گئے، حضرت شعیب علیہ السلام کی بارگاہ میں رہے، حضرت شعیب علیہ السلام نے آپ کا کردار دیکھا اور آپ اپنی بیٹی کا آپ کے ساتھ نکاح کر دیا، آپ نے ان کی ملازمت کی، ان کی بارگاہ میں ان کی خدمت میں رہے، واپس بنی اسرائیل میں آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آپ کو معجزات عطا کیے۔ یہ سارا واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے کام لینا چاہتا ہے اللہ اسے تیار کرتا ہے، اسے مشکلات سے گزارتا ہے، تکالیف سے، پریشانیوں سے گزارتا ہے۔ پریشانیاں، تکلیفیں، مسائل، دنیا کے دکھ تک یہ انسان کو سنوارنے کے لیے ہوتے ہیں، یہ انسان کے درجات میں بلندی کا سبب بنتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں بھیجا گیا، آپ نے اپنے بھائی حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام کے ساتھ مل کر فرعون کو توحید کی دعوت دی، اپنے معجزات دکھائے، اس نے آپ کی بات نہیں مانی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صبر کیا۔ وہ فرعون طاقت اور دولت کے نشے میں تھا، لیکن سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کو یا فرعون کو سجدہ کرنے والے لوگوں کو ممکن ہے یہ شک ہو، یہ گمان ہو کہ فرعون واقعی خدا ہے یا نہیں ہے، لیکن فرعون کو تو یہ یقین تھا کہ وہ خدا نہیں ہے، اس کے باوجود اس نے حق کو جھٹلا دیا، تکبر میں تھا، طاقت اور دولت کے نشے میں تھا۔ دنیاوی مال و متاع کا نشہ انسان کو حق سے دور کر دیتا ہے، اس نے حق کو جادو قرار دے کر جھٹلا دیا اور اس کا انجام یہ ہوا کہ وہ اپنے لشکر سمیت سمندر میں غرق ہو گیا۔ بنی اسرائیل نے آپ کی بات مانی، آپ پر ایمان لائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ظالموں سے نجات عطا کی اور وہ دریائے نیل کو کراس کر کے آگے نکل گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شہر عطا کر دیا، پاکیزہ شہر عطا کر دیا۔ پھر ہمیں اس پارہ کے اندر قارون کا واقعہ ملتا ہے۔ قارون انتہائی دولت مند شخص تھا اور انتہائی مغرور شخص تھا، اس کے پاس اتنے خزانے تھے کہ ان خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے اس نے پوری جماعت رکھی ہوئی تھی، پورا گروہ رکھا ہوا تھا، انتہائی امیر، انتہائی مالدار شخص۔ جب اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے لیے کہا گیا تو اس نے غرور کیا اور اس نے کہا کہ یہ دولت تو مجھے میرے علم اور میرے ہنر کی بدولت ملی ہے، تو میں اپنی دولت کو ایسے کیسے خرچ کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اس کے خزانوں سمیت زمین میں دھنسا دیا۔ قارون کا یہ واقعہ ہمارے لیے بہت سبق آمیز ہے کہ دولت اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، ذاتی کمال نہیں ہے، علم اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، ذاتی کمال نہیں ہے۔ دنیا کا مال و متاع، دنیا میں ملنے والی نعمتیں، دنیا میں پوری ہونے والی خواہشات، طاقت، عہدہ، صلاحیت، یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، انسان کا اپنا ذاتی کمال کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو علم چھین لے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو دولت چھین لے، اللہ تعالیٰ چاہے تو صحت چھین لے۔ انسان کو عاجزی اختیار کرنی چاہیے، ورنہ یہی نعمتیں انسان کے لیے وبال جان بن جاتی ہے۔ قارون کو اللہ نے بڑی نعمت دی تھی، علم بھی تھا، دولت بھی تھی، صلاحیت بھی تھی، طاقت بھی تھی، لیکن مغرور ہو گیا۔ شیطان کے پاس بڑا علم تھا، مغرور ہو گیا،
اس کا علم اس کے لیے وبال جان بن گیا۔ تو نعمتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی اختیار کرنی چاہیے تاکہ نعمتوں میں اضافہ ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ساتھ ہو۔ اگر ہم فرعون اور قارون کے واقعے کو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور اہل ایمان ان کے ساتھ ایک موازنہ کریں تو کچھ اہم باتیں ہمارے سامنے بڑی واضح ہوتی ہیں کہ فرعون، قارون اور وہ لوگ جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے، انہوں نے مادی طاقت پر، ظاہری اسباب پر، ظاہری ذہانت پر، اپنی ذاتی ذہانت پر بھروسہ کیا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور اہل ایمان نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کیا۔ فرعون اور قارون وہ تکبر کر رہے تھے، ظلم کر رہے تھے، خود کو بالا تر سمجھتے تھے، وہ اپنے آپ کو دنیاوی معاملات سے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت سے جواب دہ ہونے سے بالا تر سمجھتے تھے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اہل ایمان یہ عاجزی اختیار کر رہے تھے، خدمت خلق کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی تھے، اور نتیجہ کیا ہوا؟ فرعون پانی میں غرق ہو گیا، قارون اپنی دولت سمیت زمین میں دھسا دیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں امامت عطا کی، دشمنوں پر غلبہ دیا، آخرت کی کامیابی عطا فرمائی، بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے نجات دی، ان کا اپنا ایک الگ شہر عطا کر دیا۔ پھر اس بارے کے اندر سورۃ العنکبوت کا ذکر ہوتا ہے۔ عنکبوت کا مطلب ہے مکڑی۔ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کی بے بسی کو بیان کیا ہے کہ شرک ایسے ہے کہ جیسے مکڑی کا جالا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ سب گھروں میں زمین پر جتنے بھی جاندار ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان میں سب سے کمزور گھر جو ہے وہ مکڑی کا جالا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر مثال دی کہ مکڑی کے جالے پر بھروسہ کرنے سے بھی کمتر ہے کہ کوئی انسان شرک کرے اور بتوں پر بھروسہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ کرے، اللہ کے علاوہ کسی اور پر توکل کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے۔ یہ جھوٹے خداؤں کی حیثیت تو مکڑی کے جالے کے برابر بھی نہیں ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں توحید ایک بڑا بہترین قلعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ، توکل، یہ ایک ایسی بہترین عبادت ہے کہ یہ انسان کو مشکلات سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے دور کر دیتی ہے اور انسان کو ابدی کامیابی عطا کرتی ہے۔ پھر اس پارہ کے اندر توحید کے دلائل دیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کے 5 عظیم دلائل دیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، آسمان سے بارش برسائی، کوئی اور یہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو جائے قرار بنایا، اس میں نہریں جاری کی، اس میں پہاڑ بنائے، کھیتیاں اگائیں، زمین کو قابل زندگی بنایا، اس پر زندگی کا وجود رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ جبکہ ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، زمین کے ارد گرد دیکھیں، ہزار سیارے ایسے ہیں جن پر زندگی کا وجود نہیں ہے۔ تو زمین پر زندگی کا وجود پیدا کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کون ہے جو بے قرار کی پکار سنتا ہے اور تکلیف کو دور کرتا ہے؟ تو تکلیف کو دور کرنے والی ذات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستے بنانے والی ذات اور راستے دکھانے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ہواؤں کو چلانے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ مخلوقات کا آغاز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، مرنے کے بعد ان ساری مخلوق کو دوبارہ سے زندہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل دیے، یہ سارے عقلی دلائل ہیں۔ کفار کو، مشرکین کو، جو ایمان نہیں لاتے انبیاء پر، ان کو سمجھایا گیا عقلی دلائل لے کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لے آؤ۔ جن چیزوں کو تم عبادت کرتے ہو وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ تو وہ کسی سیارے کو قابل زندگی بنا سکتے ہیں، نہ یہ کسی خشکی پر کوئی چیز اگا سکتے ہیں، نہ یہ سمندر میں کوئی راستہ بنا سکتے ہیں، نہ یہ کوئی نئی مخلوق بنا سکتے ہیں، نہ یہ کسی کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتی ہے۔ تو ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں عبادت کیوں کرتے ہو؟ اگر ہم 20ویں پارے کا نچوڑ نکالیں، اس کا خلاصہ نکالیں تو ہماری زندگی کے لیے 3 اہم اسباب ہیں۔ سب سے پہلا سبق یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر ہی غالب ہے۔ حالات انسان کے کتنے ہی خلاف کیوں نہ ہو جائے، کتنی مشکلات کیوں نہ ہو جائے، کتنی پریشانیاں کیوں نہ ہو جائے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا یہ ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر ہی غالب آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کوئی پتا بھی نہیں ہلتا۔ اس کے بعد یہ پارہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ بہترین انسان وہ ہے جو جسمانی اور ذہنی طور پر مضبوط ہو۔
اور ساتھ ساتھ اخلاقی طور پر بھی مضبوط ہو، دیانتدار ہو، حیادار ہو، پاکیزہ ہو۔ صرف جسمانی طاقت فائدہ مند نہیں ہے، صرف ذہنی طاقت فائدہ مند نہیں ہے۔ بہترین انسان وہ ہے جو جسمانی اور ذہنی طور پر مضبوط ہونے کے ساتھ ساتھ اخلاقی طور پر بھی مضبوط ہو، دیانتدار ہو، حیادار ہو، پاکیزہ اخلاق والا ہو۔ یہی حقیقی طاقت ہے۔ صرف جسمانی طاقت نہیں ہے۔ حقیقی طاقت یہ ہے کہ انسان کا کردار بہترین ہو، اس کا اخلاق بہترین ہو۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارے میں ہمیں سبق دیا کہ دنیا کی دولت، دنیا کی نعمتیں یا دنیا کی صلاحیتیں، عہدے، یہ سب کچھ جو کچھ دنیا میں انسان کو ملتا ہے، یہ انسان کی حقیقی کامیابی نہیں ہے اور نہ ہی یہ انسان کا کمال ہے، بلکہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ تو لہٰذا انسان کو جو کچھ ملے، انسان کو چاہیے کہ وہ سب چیزوں کو، وہ ہر نعمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل مان کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کرے تاکہ اسے ابدی کامیابی مل سکے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی رکھے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ سرخرو ہو سکے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے ساتھ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، تو جو کچھ بھی بھلائی میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔